اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم بعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقواما وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھی راہ سے بہک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں، پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف طعنہ زنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ وہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل لعنتیں برسیں کہ یہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسول پر جو نازل فرمایا ہے اس سے یہ اعراض کرتے ہیں، اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں جو علم ہے اسے چھپاتے رہے ہیں تاکہ دنیا کے سامان میں سے تھوڑا سا حاصل کر سکیں، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ مومنو اے کاش تم بھی اس کے ساتھ کفر کرو جسے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور تم بھی اس ہدایت اور علم نافع کو ترک کر دو جس سے تم کو نوازا گیا ہے، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وہ انہیں خوب جانتا ہے اور تمہیں ان سے بچنے کی تلقین فرماتا ہے، اور اللہ ہی حمایتی اور کافی مددگار ہے۔ وہ ممد و معاون ہے اس کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرے، اور وہ کافی مددگار ہے اس کے لیے جو اس سے مدد طلب کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو یہودی ہیں، یعنی منا بیان جنس کے لیے ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ حج میں، اور تم بتوں کی پلیدی سے بچو، اور فرمایا کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، یعنی کلام الہی کی غلط تعویل کرتے ہیں اور قصد و ارادہ کے ساتھ افطرا پردازی کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مراد کے خلاف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، یعنی کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم نے کہا ہے ہم نے اسے سن تو لیا ہے مگر تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ اور یہاں مراد بھی یہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر اور عناد میں کہاں تک پہنچ گئے تھے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے باوجود اس سے منہ پھیرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی سنگین اس کی سزا ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ سنو لیکن اے کاش کہ وہ نہ سنوائے جاؤ۔ یہ ان کی طرف سے استہزاء اور ہٹ دھرمی کا اظہار تھا، اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، یعنی بظاہر یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی بات کہتے ہوئے ہماری بھی رعایت لحاظ رکھیں،
لیکن حقیقت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی خاطر رعایت کے بجائے رعونہ بمانی بے وقوفی اور سستی مراد لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے جو بظاہر الفاظ کچھ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے یعنی گفتگو کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ ان کے دل خیر سے محروم اور ان سے دور ہٹے ہوئے ہیں، لہٰذا ان میں ایمان میں سے کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو ان کے لیے نفع بخش ہو۔ مقصود یہ ہے کہ یہ ایسا ایمان نہیں لائیں گے جو ان کے لیے نافع ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔